میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوے پاکستان ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے بڑے پیر صاحب پگارا کے بارے میں۔ بڑے پیر صاحب پگارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ پیر پگارا جو ہیں ان کے والد گرامی کے بارے میں زیادہ سیاست میں چرچا رہا ہے، اور وہ بڑی زبردست شخصیت تھے اور بڑی منفرد اور بے مثال شخصیت ہونے کے ناطے انہوں نے بہت زبردست باتیں کی، تو وہ ان کو آج ہم یاد کرتے ہیں اور آج ان کا وہ کڑوا سچ بھی بیان کرنا چاہوں گا جو انہوں نے بولا، اور وہ ایسا سچ ہے جو پاکستان میں کوئی سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ یہاں سچ بولا نہیں جاتا، میں نے سچ بولا تھا تو بڑی باتیں سننی پڑی تھیں، تو اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ پہلے میں جو ہمارے سننے والے ہیں پیر صاحب پگارا کے بارے میں ان کو پہلے بتا دوں، خاص طور پہ نئی نسل کو، کہ موجودہ نسل کے لیے تو وہ بڑے پیر صاحب ہی کہلائیں گے۔ 22 نومبر 1928 کو پیر جو گوٹھ میں پیدا ہوئے، 10 جنوری 2012 کو لندن میں وفات پائی۔ جی ہاں، شاہ مردان شاہ 2 یا پیر پگارا 7۔ پیر پگارا بنیادی طور پہ ایک ٹائٹل ہے جو سندھی اور پرشین کا مکسچر کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کا مقصد یہی ہے کہنے کا کہ یہ اپنے علاقے کے روحانی طور پر اور سیاسی طور پر جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائٹل استعمال ہوتا ہے۔ ہروں کے موجودہ پیشوا اور مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ تو پیر صاحب صبغت اللہ شاہ راشدی ہیں، لیکن ہم جو بات کریں گے وہ موجودہ پیر پگارا کے والد گرامی کی، پیر پگارا دوئم یعنی کہ شاہ مردان شاہ دوئم پیر پگارا 7 کی بات کریں گے، جنہیں قیام پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان تک کے درمیانی 50-60 سال کے عرصے میں پاکستانی سیاست میں نمایاں حیثیت اور ممتاز مقام حاصل رہا۔ بے شک وہ اپنی نوعیت کے مختلف اور منفرد انسان تھے، ان کی شخصیت باقی سیاستدانوں سے الگ تھی۔ وہ حر فورس کے سربراہ تھے، حروں کے روحانی پیشوا تھے، حر جماعت کے قائد تھے، فنکشن لیگ جسے مسلم لیگ فنکشن کہتے ہیں کے سربراہ تھے۔ حر فورس کا ہر سپاہی ان کے ایک اشارے پر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتا۔ وہ دفاع وطن اور مٹی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ بھارت سے لڑی جانے والی جنگوں میں، خصوصاً 1965 کی جنگ میں یا پھر زمانہ امن میں، دونوں صورتوں میں سندھ سے پاکستان اور بھارت کا جو بارڈر ہے، جس پر حر فورس کے رضاکاروں کی بڑی خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، جن کی قدر ہمارے ادارے بھی کرتے ہیں۔ شاید ہی کوئی حکمران ہو جس نے پیر پگارا کے یہاں حاضری نہ دی ہو یا ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہ کیا ہو۔ ان سے سیاسی اور حکومتی امور پر مشاورت اور تبادلہ خیال تقریباً ہر دور میں کیا جاتا رہا۔ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین بھی ان سے رابطے میں رہتے اور ان سے صلاح مشورہ لیتے۔ وہ مناسب مشورے دیتے، اس لیے سب ان کی عزت اور احترام کرتے اور ان کی بات ضرور مانتے۔ پیر صاحب کی سیاسی باتیں بہت گہری ہوتی تھیں، ان کے پاس معلومات کا خزانہ تھا، وہ بہت ویل انفارمڈ انسان تھے اور خود کو راولپنڈی والوں کا نمائندہ کہنے والوں کے سوال پر مسکرا دیتے تھے اور اس سے کبھی انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ سگار ان کا شوق تھا اور پہچان بھی بن چکا تھا۔ شکار کھیلنا اور گھوڑوں کی ریس لگانا ان کے پسندیدہ شوق تھے۔ کراچی ریس کلب میں وہ اکثر رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ وہ باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے، مزاح کی حس بہت شاندار تھی اور صاف گو تھے۔ جتنا سچ وہ بولتے تھے شاید ہی کوئی سیاستدان بولتا ہو۔ کنگری ہاؤس ان کی زندگی میں طاقت کا ایک منبع تھا۔ وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے، ملاقاتیں ہوتیں، اجلاس ہوئے، کانفرنسیں بھی ہوئیں۔ میں نے وہاں ایک مزاحیہ مشاعرہ بھی اٹینڈ کیا جس میں ضیاء الحق قاسمی بھی کافی اچھا کلام پیش کر کے گئے تھے، بڑی داد پائی تھی انہوں نے۔ مینگو پارٹی بھی کنگری ہاؤس میں ہوتی تھی۔ پرتکلف ذکرانے اور عشائیے تو وہاں بے شمار لوگوں نے اٹینڈ کیے ہیں۔ بڑے پیر صاحب پی ٹی سی ایل فون خود اٹھا لیا کرتے تھے اور خود ہی جواب دیا کرتے تھے۔ میڈیا کے چند دوست تو وہاں کے مستقل ممبر تھے، کچھ بن بلائے مہمان بھی آ جاتے تھے۔ بعض دفعہ تو پیر صاحب ان کو سرزنش بھی کرتے، شرمندہ بھی کرتے، لیکن پھر پیار سے اپنے پاس محفل میں بٹھا بھی لیتے تھے۔ پیر صاحب کے سب سے عزیز اور پیارے صحافیوں میں شامل ہونے کا دعویٰ یوں تو بہت سے صحافی دوست کرتے ہیں، لیکن میں نے سید صفدر علی، منیر الدین، رفیق شیخ اور مجید عباسی جیسے نام نمایاں دیکھے ہیں۔ سب صحافی دوست ان سینئر صحافیوں سے ہی پیر صاحب کے بیان کے حوالے سے خبر بنوانے میں معاونت حاصل کرتے تھے۔ پیر صاحب سے پیار اور عقیدت تو بے شمار صحافیوں کو تھی، وہ اس میں سندھی صحافی بھی تھے، اردو والے بھی تھے اور انگریزی میں جرنلزم کے بھی تھے۔
یوسف خان مرحوم اور مجید عباسی بھی کنگری ہاؤس میں کافی ان تھے، لیکن سید صفدر علی کو خود پیر صاحب بڑی عزت دیتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اور انہوں نے پیر صاحب کے حوالے سے لکھا بھی بہت۔ قومی اخبار کے لیاز شاکر اور صابر علی بھائی بھی کنگری ہاؤس کے ایونٹس میں اور پیر صاحب کے حوالے سے خصوصی کوریج کرتے تھے۔ پیر صاحب پگارا نے عملی سیاست کے دوران انتخابات میں خود حصہ بھی لیا، لیکن پیپلز پارٹی کے پرویز علی شاہ سے جب ان کا مقابلہ ہوا اور ایک مقابلے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر الیکشن نہیں لڑا۔ البتہ انہوں نے اپنی پارٹی اور اپنی اتحادیوں کو الیکشن جتوانے اور حکومت سازی میں ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم ان کی مشاورت سے ہی بنایا، جام صادق بھی ان کی مدد سے ہی سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے، اور سید مظفر علی شاہ کو بھی انہوں نے سندھ کا وزیر اعلیٰ بنوایا۔ جنرل مشرف کے دور میں پیر پگارا نے حکومت سازی میں مدد کی اور فنکشن لیگ خود بھی حکومت کا حصہ رہی۔ نواز شریف کے ساتھ بھی وہ اتحادی رہے۔ پھر آصف زرداری کے مفاہمتی سیاست کے دور میں بھی انہوں نے بیک وقت فنکشن لیگ کو حکومت کے مزے بھی لوٹنے کا موقع دیا، اور اپوزیشن لیڈر جام صادق مدد علی بھی ان کے بیٹے کبھی وفاقی اور کبھی صوبائی حکومت کا حصہ رہے، اور مختلف وزارتیں بھی ان کے پارٹی کے پاس رہیں۔ مظفر حسین شاہ ان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ بعد میں اسپیکر سندھ اسمبلی بھی رہے۔ سید مظفر علی شاہ ایک زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ بھی صوبے کو بہت اچھی طرح چلایا، اور بطور اسپیکر سندھ اسمبلی میں بھی ہاؤس کو شاندار طریقے سے چلا کر دکھایا۔ وہ ایک بہترین قانون ساز اور قانون کو بخوبی سمجھنے اور جاننے والے ہیں۔ بڑے پیر صاحب پگارا لیور انفیکشن کی وجہ سے 10 جنوری 2012 کو لندن میں وفات پا گئے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے مئی 2011 میں ایک انٹرویو میں کھل کر بتایا تھا کہ پاکستان میں جو بھی حکمران آتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ڈیل کے تحت آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرف کی جگہ کوئی اور بھی حکمران ہوتا تو وہ امریکہ کو 9/11 کے بعد روک نہیں سکتا تھا۔ آئندہ جو بھی حکمران بنے گا وہ امریکہ کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، اور امریکہ پاورفل اور طاقتور ہے۔ دنیا کی طاقتیں پاکستان اور بھارت کا نقشہ تبدیل کرنا چاہتی ہیں، اور امریکہ کبھی بھارت کو سپر پاور نہیں بننے دے گا۔ نواز شریف کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ ان میں بہت غرور ہے۔ شیخ رشید نے ان سے کہا تھا کہ نواز شریف کی گردن میں سریا آ گیا ہے اور بہت جلد نکل جائے گا، اور پیر صاحب نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ پیر صاحب پگارا چودھری شجاعت کے بھی سخت خلاف تھے، اور کہتے تھے کہ وقت پڑنے پر گدھے کو باپ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے ان سے بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ پیر صاحب پگارا خود فرسٹ کلاس کرکٹر تھے۔ انہوں نے برٹش راج میں اپنے والد 20 مارچ 1943 کو جب پیر سید صبغت اللہ شاہ کو دوئم کو برٹش راج میں پھانسی دی گئی تھی، تو اس کے بعد انہیں پاکستان پھر بھیجا گیا تھا، اور یہاں سے کہتے ہیں کہ لایا گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے پاکستان کی سیاست میں کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان سے صدارتی الیکشن ہارنے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ فنکشنل کو قرار دیا تھا، اور پیر پگارا کو اس کا سربراہ بنایا تھا۔ یونائٹڈ مسلم لیگ کے صدر بھی وہ تھے۔ پاکستان نے جب کرکٹ ٹیم نے پہلا دورہ کرنا تھا تو اس زمانے ہمارے یہاں نیٹنگ پچوں پر پریکٹس ہوتی تھی، گراسی پچوں پر پریکٹس کا کوئی موقع نہیں تھا۔ تو یہ پیر صاحب پگارا ہی تھے جنہوں نے گراسی پچیں تیار کرائیں اور پاکستانی کھلاڑیوں کو پریکٹس کرائی۔ 1953 کی قائد اعظم ٹرافی میں سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کو انہوں نے بحال کرایا، اور پھر اس کے کپتان بنے، اور اس ٹیم کو قائد اعظم ٹرافی کا پہلا میچ ان کی کپتانی میں کھیلنے کا موقع ملا۔ 1955 میں MCC کے خلاف بھی ان کی کپتانی میں ایک میچ کھیلا گیا۔ 24 نومبر 2011 کو انہیں طبیعت بگڑنے پر آغا خان ہسپتال داخل کیا گیا تھا، لندن لے جایا گیا 5 جنوری 2012 کو اسپیشل ایئر ایمبولینس پہ، اور پھر 10 جنوری 2012 کو ان کی وفات کا اعلان کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام میں شعور تو ہے لیکن سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے سچ بولا تھا تو بڑی گالیاں پڑی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا وہ سچ کیا تھا، تو وہ بولے کشمیر ہمارا تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ بہت سخت بات ہے، لیکن پیر صاحب پگارا نے یہ ٹی وی انٹرویو میں کھل کر کہی تھی، اور بولا تھا کہ میں نے یہ سچ بولا تھا، اور اس کے بعد مجھے بہت گالیاں بھی پڑیں، بہت ساری باتیں بھی سننا پڑیں، کیونکہ یہاں عوام کا برین واش کیا گیا اور عوام کو کہا گیا کہ یہ ہمارا تھا۔ اس حوالے سے پیر صاحب کی اپنی رائے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عوام کو مولوی صاحبان نے جاہل رکھا۔ صرف بڑے لوگ اور مولوی صاحبان ایسے ہیں جن کی اولادیں باہر جا کر پڑھتی ہیں، اور ہمارے لوگوں کی، عام غریب لوگوں کی اولادیں پاکستان میں ہی پڑھتی ہیں، اور ہم نے ان کو جان بوجھ کے جاہل رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا حالات پاکستان کے بہتر ہو جائیں گے ایسے ہی چلتے رہیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، بہتر نہیں ہوں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ یہاں اپنا رول پلے کرے گا، کوئی انقلاب آئے گا، تو کہتے تھے کہ امریکہ کا آنے والے دنوں میں عمل دخل بڑھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد شاید انقلاب آئے گا۔
وہ کہتے تھے کہ احتساب ہوگا اور کڑا احتساب ہوگا، احتساب کے بغیر کرائم ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور انہوں نے اہم بات کی تھی کہ بن لادن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن میرے خیال میں وہاں سے نہیں پکڑا گیا جہاں سے امریکی فوج کلیم کرتی ہے، یعنی کہ ایبٹ آباد کے اس گھر میں اسامہ بن لادن نہیں پکڑا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس کی کوئی تفصیلات سامنے لاتے۔ اور پیر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ایریا میں کسی جگہ پہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک تصویر بھی دیکھی تھی۔ مشرف کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ مشرف کو امریکہ والے ہی چاہیں تو لا سکتے ہیں، لانا چاہیں گے اگر تو وہ مشرف امریکہ کا وائسرائے بن کر آ سکتا ہے، اس کے بغیر اگر آئے گا تو یہاں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ ان کے الفاظ تھے، یہ 2011 میں انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف آئے اور اس کے بعد یہاں انہوں نے کوشش کی الیکشن لڑنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اس کے بعد ان کا مقدمہ بن گیا، اور اس کے بعد ان کو کافی مشکل صورتحال میں یہاں رہ کر بالآخر پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا، اور وہ پاکستان سے باہر ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں پیر صاحب پہلے بتا کے جا چکے ہیں۔ پیر صاحب کی بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آگے جا کے ہم کسی اور نشست میں پھر ڈسکس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کے قریب رہے ہیں سیاستدان، صحافی، ان سے بھی ہم آپ کی بات کرائیں اور ان کی زبانی بھی آپ کو اپڈیٹس دیں گے اور پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔